بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید شوکت حسین بخاری الباکھری۔ ناظرین، ہم نے ایک طویل 50 منٹ کی ویڈیو نمبر 22 ریکارڈ کی تھی۔ بدقسمتی سے لائٹ چلی گئی اور اس میں ویڈیو میں کچھ وائس کا پرابلم آ گیا۔ ہم نے انکشاف کیا تھا اس ویڈیو میں کہ یزید ملعون یہ مسلمان نہیں تھا، یہ منافق اعظم اور کافر اعظم تھا۔ اس میں ہم نے کافی ساری روایتیں، اکابرین کے قول، مستند امام احمد بن حنبل کا فرمان، فتویٰ کفر کا یزید ملعون کے اوپر، وہ اس کو بھی ذکر کیا تھا، اور 27 دلائل دیے تھے کہ یہ یزید ملعون کافر اعظم ہے، منافق اعظم ہے۔ 27 دلائل، جن میں سے 2 دلائل اعظم تھے، جس سے واضح طور پر اس نے بذات خود دین اسلام سے انکار کیا، دین محمدی سے انکار کیا، شریعت محمدی سے انکار کیا، قرآن کے احکامات کا انکار کیا۔ بذات خود وہ زبان سے بول رہا تھا، اللہ نے بلوا دیا، اللہ نے اس کے ذہن کو ایسا معاف کیا کہ اس نے اندر کا گند، حقیقت جو ہے باہر نکال دی۔ تو 2 دلائل تھے، دلائل نمبر 16 اور 17، 16 اور 17، جو دلائل اعظم تھے، جس میں اس نے بذات خود انکار کیا اللہ کا، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم المرسلین ہونے کا، نبی ہونے کا، اللہ کے قرآن کا انکار اور شریعت محمدی کا انکار۔ تو 16 نمبر جو دلیل تھی 27 نمبر دلائل میں سے، وہ وائس نہیں آ رہی تھی، تو بجائے کہ ہم وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو دوبارہ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، ہم نے اس کو اپلوڈ، کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کچھ ویڈیو اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، تو ہم نے یہی سوچا کہ اس کو جو 5 منٹ کی وائس نہیں آ رہی، دلائل نمبر جو ہے سیریل نمبر 16 پہ جو دلیل ہے، اس کو ہم علیحدہ سے ریکارڈ کر اس کو آپ کو بھیج دیتے ہیں، تاکہ آپ وہ ویڈیو بھی سن لیں اور جو مسنگ پارٹ ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ وعدہ ہے آپ سے زندگی میں وفا کی، تو آئندہ آنے والے 1-2 ہفتے میں ہم یہی ویڈیو نمبر 22 دوبارہ ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں مکمل پیش کریں گے، تاکہ رہتے زمانوں تک یہ 27 دلائل تلوار کی شکل میں منڈلاتے رہیں اس بدبخت لعین کے سر کے اوپر کہ یہ منافق اعظم تھا، جو پل رہا تھا آستینوں میں، بنو امیہ کے آغوش میں، اور بالآخر اس نے اگل دیا۔ تو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ دلیل نمبر 16۔ جب قافلہ، لٹا ہوا قافلہ جناب حسین بادشاہ علیہ السلام
شام پہنچا، اس بدبخت نے اعلان کروا دیا کہ باغی آ رہے ہیں، سارے لوگ نئے کپڑے پہن کر اس کا ایسا استقبال کریں پتھروں سے۔ بازار سج گئے۔ اس مظلوم قافلے کو یزید بدبخت کے دربار کے باہر 3 دن روکا گیا، دانستہ اور سنگ باری ہوتی رہی۔ آل رسول کی شہزادیوں پر، معصوم بچوں پر سنگ ریزی ہوتی رہی، بازاروں میں گرم پانی گراتے رہے، مارتے رہے لوگ پتھروں سے۔ یہ کہ باغی ہیں، لیکن ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو آل رسول ہیں، تو یہ تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ کئی بچے لہوحان ہو گئے، زخمی ہو گئے، بیبیاں شہزادیاں زخمی ہو گئے۔ یہ حشر اس حسین علیہ السلام کے لٹے ہوئے قافلے کا کر کے پھر دربار بدبخت ملعون کے دربار میں داخلہ ہوا، اور جب داخلہ ہوا عجیب منظر تھا۔ تمام سردار اس نے بدبخت نے اپنی دربار میں مدعو کیے ہوئے تھے، کچا کچ دربار بھرا ہوا تھا۔ سر حسین پیش کیا گیا، وہ بدبخت تخت پر تھا، مولا حسین علیہ السلام کا سر فرش پر تھا، وہ یزید ملعون تخت پر، فاسق فاجر کذاب تخت پر، جنتوں کا وارث نواس رسول کا سر اقدس فرش پر۔ اور اس بدبخت نے حرمت نواس رسول اس قدر پامال کی، چھڑی اٹھا کے وہ آگے میرا ناظرین کلیجہ پھٹتا ہے، وہ لفظ میں ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے چھڑی مارتے ہوئے کیا کہا۔ بس بیبیاں، پاک بیبیاں، شہزادیاں، سارا قافلہ اندر سامنے کھڑا کیا گیا، چادریں لٹی ہوئی، سر نگوں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور پاک شہزادیوں جنت کی جو سردار تھیں، ان کی اولاد تھیں، ان کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے ہوئے۔ ناظرین، اس ظلمت اور بربریت اس بدبخت نے کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے جنہیں اسلام کے اندر کوئی مروں ہوئے سے بھی کوئی جنگ کیا کرتا ہے، عورتوں سے بھی، بچوں، معصوم بچوں سے بھی کوئی جنگ کرتا ہے، اس قدر تذلیل۔ ناظرین، 9 گھنٹے اس بدبخت ملعون نے اپنی دربار میں پاؤں کے اوپر کھڑے کیے رکھا ان پاک بیبیوں کو، زنجیروں میں بدے امام زین العابدین علیہ السلام سمیت معصومہ مختومہ بی بی سکینہ پاک سلام۔
جب ان کو یوں دیکھا بندھا ہوا، بال بکھرے ہوئے، عرشوں والے آج بدبخت یزید کے دربار میں کھڑے ہیں فرشوں پر، اور جوش سے خوشی سے چھڑی بھی نواز رسول کے سر اقدس پر، جو بے عربتی کرتا رہا میں نہیں عرض کر سکتا۔ اٹھا اور خوشی سے کہکا لگایا، بدبخت نے تمسخر اڑایا۔ آل رسول شہزادیاں یوں کھڑی تھیں سامنے، بے پردہ، بے ردا، حیرت نہیں ہو گئی؟ یوں بندھے ہوئے معصوم بچے سب جکڑے ہوئے زنجیروں میں، کھڑے ہو کے اس نے خوشی سے کہکا لگایا اور کہا کہ کاش اگر میرے وہ بدر والے زندہ ہوتے۔ کون سے بدر والے؟ جب پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، اور مسلمانوں کے پاس صرف 313 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تھے، اور 313 نے ہزاروں کو روند ڈالا، شکست فاشتے تھی، اور یہ بدبخت لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب یہ وہ ان کی طرف وہاں قتل ہوئے تھے، جو وہ خود لڑنے آئے تھے مقام بدر پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود لڑنے کے لیے نہ گئے تھے، وہ وہاں سے چلے تھے مکہ سے یہاں کے بدر کے مقام پر، مدینہ سے باہر۔ تو وہ جو بدر میں جو ہلاک ہوئے ان کے لوگ، یہ بدبخت انہی کی اولاد میں سے تھا نا، بنو امیہ کی اولاد میں سے تھا نا، انہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کھڑا ہو کر۔ یہ عالم سرا دیکھ کر سردار بیٹھے ہوئے، کچ کچ بھرا ہوا ہے دربار، تمام کو سنا رہا ہے کہکا لگا کر، تمسخر کر رہا ہے، کاش وہ میرے بدر والے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کے قتل کا بدلہ چکا دیا آج، کہ میں نے ان کے قتل کا بدلہ آج چکا دیا۔ یعنی یہ بدبخت منافق اعظم آستینوں میں، آغوش میں بنو امیہ کے چھپا ہوا تھا، یہ بدلہ لینے کے لیے، یہ بدلہ میں نے آج بدر والوں کا قتل کا بدلہ آج ان سے لے لیا، اور وہ زندہ ہوتے تو خوشی سے مجھے کندھوں پر بٹھاتے اور کہتے خوشی سے تیرے ہاتھ یوں سلامت رہیں اور یہی کچھ تو کرتا رہے۔ ناظرین، یہ تھا وہ جن بوتل میں چھپا ہوا۔ یہ سر حسین پہنچ گیا، قلم ہو گیا۔ جو بیعت کا معاملہ تھا تو وہ تو کربلا میں ختم ہو گیا، اگر صرف بیعت کا معاملہ ہوتا تو کربلا میں ختم ہو گیا تھا کہ جناب حسین علیہ السلام کی بیعت چاہیے۔ وہ جب شہید ہو گئے تو نہ وہ رہے نہ بیعت رہی، تو بادشاہ بنا ہوا ہے۔ پھر کیا تھا؟ پھر اتنی تذلیل کربلا سے، شام کے بازاروں سے، شہر 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 سے گھما کے یہاں پورا عالم اکٹھا کر کے سارے عالم کے سامنے تو تذلیل کر رہا ہے، تو اس سے بیعت کا کیا تعلق ہے؟ اس سے بیعت کا کیا تعلق ہے؟ دکھانا چاہتا تھا میں نے وہ بدلے لے لیے، میں نے مسلمانوں سے، آل رسول سے وہ بدر والوں کے بدلے آج میں نے لے لیے۔ وہ آج خود بک رہا تھا، اس کا
روپ جو بہروپ تھا نا، بہروپیہ، اس کا اصل روپ، اصل گند نکل رہا تھا. اس نے خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اگلوا دیا کہ وہ مسلمان نہ تھا، مذہب کوئی اور تھا، ننیہال والا، عیسائیوں والا. جہاں اس نے دن گزارے، جہاں پلا بڑھا، اصل میں تو وہ آل رسول کو مٹانا چاہتا تھا، دین اسلام کو مسخ کرنا چاہتا تھا. یہ بیعت کا معاملہ ہوتا تو کربلا میں ہو گئی تھی. جب حسین نہ رہے تو بیعت کون سے رہے. تو یہ دلیل اعظم 16 نمبر تھی اس بدبخت کی کہ جس نے اپنی زبان سے اپنے منافع کے اعظم اور کافر اعظم ہونے کا اقرار کی گیا. تو اس سے لفظ اقرار کر لیں. تو باقی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی. اللہ پاک پردے رکھے، دین اسلام کو، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور نام نہاد جو رہزن دین کے اندر گھس گئے ہیں، جو مسخ کرنا چاہتے ہیں اس معرکہ کربلا کو، اور یزید ملعون بدبخت پلید کے کردار کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کا گند دھونا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کو نامراد کرے اور ہمیں حق کا علم بلند کرنے کی توفیق والا فیضان اللہ پاک عطا فرمائے. فی امان اللہ.